سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دس از عمر سن آف نصورالدین۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا نام عمر ہے اور میری مدر کا نام نصورالدین ہے، اور وہ سوئس نیشنل تھی، میں سوئس نیشنل ہوں۔ سنگاپور میں اگر آپ میرے فنگر پرنٹس چیک کریں، ڈیٹیلز چیک کریں، تو میری مدر کا نام نصورالدین آتا ہے۔ جو پولیس والوں کے پاس مشین ہوتی ہے یا ڈپارٹمنٹل گیجٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس وائرلیس سیٹ ہوتے ہیں، پولیس ہے، امیگریشن ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور سیورل نیومرس ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، ان پہ اگر میرے فنگر پرنٹس آپ اٹیچ کریں تو یہی ڈیٹیلز آپ کے پاس آتی ہیں۔ عمر سن فاروق، ڈیزگنیشن پریزیڈنٹ، ڈیٹ 2002، اور مدر نیم مس اورلین، کوئین آف دا سوئس، اور بہت سی ڈیٹیلز آتی ہیں جو آلریڈی اس میں فریم ہوئی ہوئی ہیں، شیپ کی گئی ہیں اور انسٹال ہوئی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے نام میرے آتے ہیں: کنگ جانس، کنگ رابرٹ، جیمز، جیکسن، جیسن، ہیری۔ تو لاسٹ ٹائم میں سنگاپور گیا 2022 میں، 6 نومبر، 7 نومبر، 8 نومبر اور 9 نومبر۔ تو وہیں میں نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ممبرز ہیں ان سے بات کی، کچھ ججز تھے ان سے بات کی، پھر انٹر آپریبلٹی پہ ان کے جو سیکورٹیز کے ممبرز ہیں ان سے بات کی میں نے۔ وہ پلین بھیج رہے تھے، چاہ رہے تھے کہ میں وہیں سے آئی سی سی جاؤں۔ آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو کہتے ہیں، یہ نیدرلینڈ میں ہے۔ تو وہاں کے کچھ کیسز تھے میرے پاس، 2019 میں بھی وہ کیسز ہم نے انویسٹیگیٹ کیے، میں نے پرسنلی ان کو انویسٹیگیٹ کیا، اور بہت سے لوگ تھے میرے ساتھ جو پروسیکیوشن کے پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں۔ انٹیلیجنس کے آفیسرس تھے، ایجنٹس تھے، انفارمنٹس تھے، سی آئی اے کے لوگ تھے، موساد اور شین بیٹ کے لوگ تھے، MI6 برٹش انٹیلیجنس کے ایجنٹس تھے، SVR، KGB رشیا کے لوگ تھے، رشین انٹیلیجنس ہے یہ۔ اس کے بعد جرمنی کی NDB، BND کے لوگ تھے، سوئٹزرلینڈ کی FIS کے لوگ تھے۔ ہم لوگوں نے اس کو پوری طرح ایگزامن کیا، انویسٹیگیٹ کیا۔ کچھ انٹرنیشنل مرڈر ہوئے تھے، ان کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا، اس کے بارے میں رپورٹ ڈیوائس کی، شیپ کی، فریم کی۔ کچھ اس میں نیریٹیوٹی ایوالو کرنی تھی، جو ود دا پیسج آف ٹائم جو کانسیکوینسز تھے اور جو سچویشن بلڈ ہوئی ود دا پیسج آف ٹائم، اس پہ ہم نے کام کیا۔ So we built that kind of narrativity and shaped the report, framed the report of international murder in 2017 Qatar, 2019 Saudi Arabia, and 2022 Singapore. So after evolving and shaping, framing the narrativity and reports that contains all the information of that international murder, we released the arrest warrant. There are several people who still under skepticism. ہم نے arrest warrant issue کیے، بہت سے لوگ ہیں جو ابھی بھی under skepticism ہیں. The people still under skepticism. They are all tracing by the intelligence agencies each and every second. So ابھی بہت سے لوگ ہیں جو ایجنسیز کی طرف سے ٹریس کیے جا رہے ہیں ہر سیکنڈ میں، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان لوگوں کو پوری طرح ٹریس کیا جاتا ہے۔ تو آگے چل کے ہم لوگ اس پہ، کیونکہ یہ ایویڈنس ہمارے پاس ہے اور ایویڈنس بیس انویسٹیگیشن تھی، پریڈیکیٹڈ انویسٹیگیشن تھی جو ہم نے کی۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہمارے پاس نہ ہو، یا کوئی ایسا ایویڈنس جو چاہیے ہوتا ہے ہمارے پاس نہ ہو۔ یہ پریڈیکیٹڈ انویسٹیگیشن تھی، اس میں ایویڈنس ہمارے پاس تھے، فیکٹس جو پرسیو کیے گئے تھے، فیکٹس کی بیس پہ، فیکٹس جو حقیقت ہوتی ہیں، حقائق ہوتے ہیں، ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ انویسٹیگیشن کی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا 2019 میں، 2017 میں کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا، CIA امریکہ میں ان کو لے کے وہاں، اور
SVR کچھ لوگوں کو اٹھا کے لے گی, KGB کچھ لوگوں کو, NDB BND جو جرمن انٹیلیجنس ہے وہ اٹھا کے لے گی, ASIS آسٹریلین انٹیلیجنس ہے, 2 بندوں کو وہ لے کے گئی. تو اسی طرح مل جل کے جو NIS ہے ناروے کی, DSIS ہے ڈنمارک کی, CSIS, یہ CSIS نام ہے ان کا کینیڈا کی انٹیلیجنس کا, DSIS ڈنمارک کی انٹیلیجنس کا نام ہے, موساد اور شن بیٹ یہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کا نام ہے, MI6 یہ برٹش انٹیلیجنس UK کی انٹیلیجنس ہے اس کا نام ہے, CIA, پینٹاگون کی فورس بھی ہے وہ بھی آئی تھی, وہ بھی 2-3 بندے اریسٹ کر کے لے کے گئے. اس کے بعد NCSC نیشنل کاؤنٹر انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی انٹیلیجنس ہے امریکہ کی, وہ آئے تھے, ان کے ہیڈ بھی تھے, وہ آئے تھے اپنے کسی کام سے آئے تھے. تو پھر وہاں انویسٹیگیشن کی بات ہو رہی تھی اور ہمارے پاس پریڈیکیٹڈ انویسٹیگیشن کی ڈاکیومنٹس تھی, فیکٹس تھے, جو فیکٹس پرسیو کیے جاتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, اور جو کانسیکوینسز کے ساتھ سچویشن کی بیس پہ ایوالو ہوتی ہے, وہ فیکٹس تھے. اور فیکٹس کے ساتھ ایویڈنس تھے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیوز ہیں, اس وقت کی ویڈیوز ہیں جب مرڈر ہو رہا تھا. بہت سے لوگوں نے یہ مرڈر کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے کر دیے اور اس کو دفن کر دیا تاکہ پتہ نہ چلے. اس میں سے کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, کچھ کو مار دیے, کچھ لوگ رہ گئے اور کچھ کی اولادیں زندہ ہیں. تو ہم نے یہ اس بات کا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو رہ گئے, جس کے ساتھ ابھی نہیں ہوا کسی چالاکی کی وجہ سے یا کسی نے بچایا ہے, تو اس کی ہم اولادوں کو پکڑ کے اسی طرح اس کے پیسز کریں گے, سلاٹر کریں گے, اور ان کو سیٹ فائر کر کے آگ لگا کے مٹی کے تیل سے اس کو ہم اسی طرح دفن کریں گے. یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا. سو دیکھیں کیا ہوتا ہے. رپورٹس فارم ہو گئی ہیں. اب میں پھر ان کیسز پہ تھوڑا بہت کام کر رہا ہوں. نئی انوینشنز اور نئی چیزیں ان کیسز کے بارے میں سامنے آئی تھی, پریڈیکیٹڈ انویسٹیگیشن سامنے آئی تھی. تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں. اب دیکھیں کب یہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. اس میں بہت سا کام تھا کرنے کا, ہم نے کیا کام, اور بہت سی چیزیں تھیں جو دیکھنے والی تھی جن کو سینس کیا گیا تھا. تو ان تمام چیزوں کو آبزرو کر کے ان کی روشنی میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, کنورس ہوئی ہیں, کمیونیکیٹ ہوئی ہیں. اور یہ بہت بڑی ٹیم ہے, بہت زیادہ لوگ ہیں. یہ 1 2 4 6 لوگ نہیں ہیں, یہ بہت بڑی ٹیم ہے. یہ ملینز آف لوگ ہیں, لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ ہیں, اور میرے پاس کروڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, لنک ہیں ایک دوسرے سے. اب تو میں فیس بک کا اکاؤنٹ بھی یوز کر رہا ہوں, ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ یوز کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے بھی یہ لوگ لنک ہیں میرے ساتھ. لنک ہیں ان کے, مجھے ریمارکس آ رہے ہیں. اور بہت سے لوگ جو آنا چاہتے ہیں لیکن آ نہیں سکتے کسی وجہ سے, بہت سی وجوہات ہیں. میں یہاں آپ لوگوں سے یہ اتنی وجوہات کنورس نہیں کر سکتا, ٹاک نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ 10 منٹ کی ویڈیو ہے اور بہت لمبی ہو جائے گی. تو بہت سی وجوہات ہیں, جن وجوہات کی بنیاد پر وہ لوگ میرے پاس آ نہیں سکتے. تو وہ لوگ اب فیس بک کے تھرو اور دوسرے میڈیمز کے تھرو, ٹک ٹاک کے تھرو مجھے میسیجز بھیجتے ہیں, جس سے مجھے پیغامات ملتے رہتے ہیں ان لوگوں کے. تو یہ انٹرنیشنل مرڈرز تھے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ڈیٹین کیا, جسمانی ریمانڈ لینا کہتے ہیں اس کو, ڈرل کی جاتی ہے جسم میں. اس کے بعد کچھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی. کچھ لوگوں کی اولادوں کو پکڑا جو اس میں ملوث ہیں. کچھ لوگوں کے خاندان کو پکڑا جو اس میں ملوث ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ چل رہا ہے سیٹ اپ ہمارا. یہ کیس اس میں آہستہ آہستہ پیش رفت ہوئی ہے. فردر اس کی پریسیڈنگز کیا ہیں, کورسپونڈنس کیا ہوتی ہے, اس کا پروسیکیوشن کا عمل کیا ہوگا. یہ آلریڈی پروسیکیوٹڈ بھی ہیں کچھ کیسز, تو وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے, وہ بات میں آپ سے شیئر کروں گا. تو اس کام کے بارے میں بڑے عرصے سے میں چاہ رہا تھا شیئر کروں, آج مجھے موقع ملا. عمر سن آف مس اورلین, پریزیڈنٹ ہوں میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا. تھینک یو سو مچ.